علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز ناظرین، کارگزاری کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک امریکہ کی کارگزاری آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں سے ملنا ہوا جو مختلف ممالک سے، جیسے انگلینڈ سے امریکہ جاتے تھے جماعت میں، یا انگلینڈ سے یورپ جاتے تھے جماعت میں، یا افریقہ جاتے تھے جماعت میں۔ اسی طرح پاکستان سے انگلینڈ کی جماعت، پاکستان سے امریکہ کی جماعت۔ تو مجھے بڑی اس بارے میں تشویش رہتی تھی، تجسس تھا کہ یہ لوگ کیسے ادھر جا کے ایکٹ کرتے ہیں، اور لینگویج بیریئرز اور یہ چیزیں کیسے اس پہ قابو کرتے ہیں۔ تو ایک کارگزاری سننے میں آئی کہ ایک جماعت امریکہ کے سینٹرل ایریا میں پیدل جماعت تھی، 7 مہینے کی، ملتان شہر پاکستان کا۔ ان لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ٹرانزٹ کے دوران، تو انہوں نے بتایا کہ وہ 7 مہینے کے لیے امریکہ کے جماعت میں جا رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ 7 مہینے یہ کبھی امریکہ گئے نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ لوگ جب امریکہ میں کام کر کے واپس آئے، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کچھ وہاں کی جو معلومات تھیں وہ مجھ تک پہنچائیں۔ اسی طرح مجھے یہ پتہ چلا کہ امریکہ میں بہت ساری جماعتیں پاکستان سے پیدل کام کر کے آئی ہیں، اور یہ سلسلہ 1960 کے ارد گرد آگے پیچھے شروع ہوا تھا، کچھ دیر پہلے یا کچھ دیر بعد، لیکن زیادہ جماعتیں جو تھیں وہ پاکستان سے وہاں گئی تھیں، اور امریکہ کی تقریباً بڑی بڑی تمام سٹیٹس میں یہ جماعتیں جاتی تھیں۔ اسی طرح مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے جس طرح کارگزاری کے دوران بتایا کہ ہم اسی طرح سفر کر رہے تھے، اور موٹر وے جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم واک کرتے تھے۔ کچھ اونچا علاقہ تھا، ادھر کبھی آ جاتا تھا، اس پہ چڑھ جاتے، اسے واک کرتے تھے، پھر کبھی نشیب میں آ جاتے تھے، کبھی ہم سڑک کے پیرلل چلنا پڑتا تھا۔ تو اس صورت میں کافی لوگوں سے مطلب انٹریکشن ہو جاتا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک انہوں نے میرے سامنے بات رکھی کہ ہم ٹینٹ لگائے ہوئے تھے، تو سڑک سے تھوڑی اونچائی پہ تھے، کوئی یوں سمجھ لیں کہ 20-25 فٹ اونچا سڑک سے ایک ہمیں جگہ مل گئی، وہاں ہم نے ٹینٹ لگایا۔ تو نیچے گاڑیاں جا رہی تھیں، ٹائم ٹو ٹائم گاڑی گزرتی تھی، ہم دیکھتے تھے۔ تو ایک ہم نے وہاں پہ اپنا سیٹ اپ لگا لیا، مطلب کیمپ لگا کے اس میں ہم نے کھانا بنانے کی ترتیب شروع کر دی۔ ہم روٹی بھی خود بناتے تھے، کیونکہ وہاں تو روٹی کا بھی کوئی تصور نہیں تھا کہ کہاں سے لائے جا کے۔ تو ہم نے سارا سامان روٹی بنانے کا رکھا ہوا، تو ہم ایسے مطلب ہے کہ اپنا روٹیاں بنانے کے لیے آٹا گوندتے تھے اور یہ ساری چیزیں۔ تو ہم اس عمل میں مصروف تھے۔ ایک گاڑی نیچے سے گزری، اور ان کی نظر ہم پہ پڑ گئی۔ تو تھوڑی دور جا کے تو وہ گاڑی پھر ریورس ہوئی، تو انہوں نے گاڑی سائڈ پہ پارک کی۔ تو ایک خاتون اس گاڑی سے نکلی باہر، اور امریکن تھی، مطلب جو امریکن سٹیزن ہیں وہاں کے، جو وائٹ امریکنز۔ تو وہ باہر آ کے اس نے اوپر دیکھا، تو اوپر دیکھ کے اس نے ایسے مطلب حیرت کا اظہار کیا کہ یہ لوگ اوپر کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر اس نے راستہ فاؤنڈ دا وے آؤٹ، اب کہ میں نے کیسے اوپر پہنچنا، وہ سائڈ سے ہوتی ہوئی اوپر ہمارے پاس پہنچ گئی۔ تو آ کے اس نے تو ہمیں ایسے ہینڈ شیک کیا، تو ہم نے معذرت کی، ہم نے کہا کہ سوری، ہم آپ سے ہاتھ تو نہیں ملا سکتے، لیکن آپ پوچھیں آپ کو کیا، ہم سے کیا چاہتی ہیں آپ۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ تو پھر ہم نے ان کو، جب ہمیں کو پوچھتا تھا تو ہم اس کو پوری بات بتاتے تھے۔ ہم نے کہا ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں ہیں، ہم انسانیت کے لیے ہے، کہ مطلب انسانیت اس وقت نقصان میں ہے۔ یہ ساری تھوڑی بہت چیزیں ان کو ایکسپلین کی۔ کہنے لگی میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور آپ جو کر رہے ہیں اس سے بھی اچھا کام میری سمجھ میں کوئی نہیں آ رہا، کہ آپ گاڈ کو مطلب چاہتے ہیں کہ گاڈ آپ سے راضی ہو جائے، اور
ہیپی ہو جائے اور پھر ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری جو مشکلات ہیں دور ہو جائیں. میں خود یہ دیکھ رہی ہوں کہ گاڈ از ناٹ ہیپی. تو آپ تو کام کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہمیں بھی کچھ بتائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں. تو ہم نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دین ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں، ایک اللہ اور اس کے نبی کا دین، تو ہم اسی کی بات کرتے ہیں. کہنے لگے اوکے دین ویٹ، میں اپنے لیٹ می ٹاک ٹو مائی ہسبینڈ. کہنے لگے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہوں تو میں ان سے بھی بات کرتی ہوں، برنگ ہم اوور ود می، میں ان کو بھی ساتھ لے کے آتی ہوں. تو وہ چلی گئی. تو تھوڑی دیر میں وہ گاڑی آگے موو کر گئی. تو ہم نے دعا شروع کر دی. ہم نے کہا یا اللہ اگر تو نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے تو ان کو اپنے دین کے اندر بھی داخل کر لے. تو ہمارا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملاقات ہو جائے یا اس طرح، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ ہم باقاعدہ ایک دعوت کا نظام نہیں چلا سکتے کہ سڑک پہ ہو جائیں اور لوگوں کو روک روک کے دعوت دیں، ایسا نہیں کر سکتے تھے. وہ کچھ ایشوز تھے امریکہ میں، ہمارے جو ترتیب بناتے ہیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، جو بڑے طے کر لیتے ہیں. تو ان کا یہی تھا کہ آپ نے چلنا ہے اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ لوگوں کو آپ کے پاس بھیجے گا. تو ہم نے اس کا اسی سلسلے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو یہ واپس چلی گئی. تھوڑی دیر بعد یہ گاڑی پھر آئی. ہم ابھی روٹیاں بنانے میں مصروف تھے اور اسی طرح مطلب ہے کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ کوئی سالن بنائیں اور اس کے ساتھ ہم کھانا کھائیں. تو وہ دونوں اترے اس میں سے، میاں بیوی ہسبینڈ اینڈ وائف. وہ اسی ٹریک پہ پھر اوپر آئے اور آ کے انہوں نے، ہسبینڈ آ کے آیا، اس نے کہا مجھے ابھی میری بیوی نے یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے مشن پہ آپ چل رہے ہیں. تو مجھے یہ بات سن کے تو میں خود بڑا حیران ہو گیا کہ کیسے ممکن ہے پاکستان سے آپ لوگ، obviously you require a visa and everything، آپ یہاں پہ لیگل ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ اچھے ہیں، آپ لوگ قانون کے پابند نظر آ رہے ہیں، تو you're not here for like anything. بڑا مقصد ہے جو آپ اتنی دور سے یہاں پہ آئے ہیں اور ہمیں یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے. God is not happy with us. I also agree with you. میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اللہ ہم سے راضی نہیں ہے. تو پلیز دو چیزیں ہم آپ کے سامنے لائیں. ایک تو یہ کہ میرے پاس یہ زندہ مرغی تھی، میں نے کہیں سے دی تھی، لے کے جا رہا تھا میں، تو بیگم نے کہا کہ ان کو لوگ کھانا پکا رہے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے توے پہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، وہ بریڈ سی لگ رہی تھی، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ کس کے ساتھ کھائیں گے. تو ہم ان کو کوئی ایسی چیز دے دیں. تو ہم آپ کے لیے زندہ اس لیے لائے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں آئیڈیا ہے کہ آپ لوگ ذبیحہ اپنا حلال کرتے ہیں، یہ پلیز ہم سے ایکسیپٹ کر لیں، آپ کی مہربانی. ہم نے عطیہ ان سے لے لیا اور انہوں نے کہا ہمیں کچھ بتائیں اپنے بارے میں. تو پھر میں نے دیکھا جب کہ اس کا ہسبینڈ ہے آگے، تو دین وی اسٹارٹڈ، ہم نے پھر ان سے دعوت دی. انہوں نے کہا ہم 100% آپ کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں اور ہم ابھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی فردر ڈیلے کے، کوئی اور دیر مت کریں، ہمیں ابھی اپنے دین میں شامل کر لیں. اللہ اکبر. تو ہم خوش ہو گئے. ہم نے فوراً ان کو کلمہ پڑھایا، اس کا میننگز بتایا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو چل رہے ہیں، کیا ہم بھی آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری بہن ہے، لیکن ہماری تشکیل ہو جاتی ہے ایک علاقے سے، ایک مرکز سے، پھر اسی تشکیل پہ ہمیں چلنا پڑتا ہے. تو آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو ایڈریس دے دیتے ہیں، آپ جس سمت میں جا رہے ہیں وہاں پہ آگے ایک اسٹیٹ ہے، وہاں ہمارا مرکز ہے، آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں، وہاں مستورات کی بھی ترتیب ہے اور مردوں کی بھی ترتیب ہے. انہوں نے کہا 100% ہم اب ادھر ہی جائیں گے اور انہی سے جا کے بات کریں گے اور ہم بھی آپ کے مشن میں شامل ہو جائیں گے. یہ جب میں نے سنی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے. تو میرا بھی ارادہ بن گیا کہ میں کسی طرح سے ایسی کسی جماعت میں چلا جاؤں. تو لندن سے ایک جماعت بنی تو کیلیفورنیا کے لیے، اس میں مجھے دوستوں نے شامل کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. 45 ڈیز کی جماعت تھی، رمضان 2015. تو میں اس جماعت میں شامل ہوا. ہماری تشکیل کیلیفورنیا ہوئی اور 4 سٹیز دیے گئے ہمیں، لاس اینجلس، ویسٹ ہالی ووڈ، سلیکان سٹی، سان فرانسسکو اور سیکرامنٹو، ادھر ایک سٹی ہے، ادھر زیادہ ہماری تشکیل اس ایریا میں ہوئی. اب میں جب وہاں پہنچا تو ایک پرانے بزرگ سے ملاقات ہوئی جو کہ غالباً 35-40 سال سے وہاں پہ مقیم ہے اور مسجد میں کام کرتے ہیں، مسجد کو دیکھ بھال کرتے ہیں، مسجد کے امام ہیں، عالم ہیں.
انہوں نے جو باتیں سنائی، میں ساری باتیں تو ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سے نہیں کر سکتا، انشاءاللہ اس کو جاری کریں گے آئندہ، لیکن ایک بات بڑی حیرت انگیز تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 50 سال پہلے، 60-70 سال پہلے 1960s میں جماعتیں آتی تھیں، یہ ہماری I-99 چلتی ہے لاس اینجلس سے سیکرامنٹو، یہ 450 کلومیٹر لمبی لائن ہے، یہ روڈ ہے، یہ بہت پرانی سڑک ہے۔ تو ایک جماعت جس کی میں گواہی دیتا ہوں پاکستان سے آئی تھی، وہ 7 مہینے اس پوری روڈ پہ پیدل چلے تھے، اور وہ جگہ جگہ کیمپنگ کرتے تھے۔ اس وقت مسجدیں بھی نہیں تھیں، مسلمان بھی نہیں تھے، اور کچھ بنگلہ دیش سے لوگ تھے، ادھر فارمر تھے، وہ ادھر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے شادیاں کرنی، ادھر ہی سیٹل ہو گئے۔ اب وہ کیسے گزارا کرتے تھے، رات کو کیسے سوتے تھے، جنگل ہے، سڑک ویران ہے، اور صبح اٹھ کے ناشتہ کیسے کرتے تھے، دوپہر کا کھانا کیسے کھاتے تھے، رات کا کھانا کیسے کھاتے تھے، یہ ساری باتیں عقل سے میں نہیں آتی ہیں اس وقت۔ تو انہوں نے کہا لیکن ایک بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جہاں جہاں انہوں نے کیمپنگ کی تھی، میجارٹی آف دوز پلیس، زیادہ ان میں سے وہ جگہیں ہیں جہاں پہ آج مساجد ہیں۔ اور انہوں نے مجھے ایک مسجد کی نشاندہی کی، وہاں ہماری تشکیل بھی ہوئی، ہم نے وہاں پہ جا کے تھوڑا وقت لگایا، 3-4 دن گزارے، تو پتہ چلا کہ یہ مسجد انہی مسجدوں میں سے ہے جو مسجدیں یہاں پہ اس وقت نہیں تھیں، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا، شہری آبادی بھی نہیں تھی، لیکن یہاں پہ جماعت نے قیام کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہوا کہ ہم سب بہت لیٹ ہو چکے ہیں، ہم بہت لیٹ جا رہے ہیں، ہمیں فوری طور پہ اس کام میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ یہ نبیوں والا کام ہے، اور اس امت کو دیا گیا ہے، یہ امت نبیوں والے کام کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ اس کا اعزاز ہے۔ اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو اللہ تعالی ہماری مدد بھی کرے گا، ہمیں اس کام میں استعمال بھی کرے گا، ہماری دنیا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اس کارگزاری کے عمل کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ اگلی کارگزاری تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔